بتاتا ہوں میں نے کیوں کیا، کیونکہ میں نے بھی اللہ کے حکم سے کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا. اللہ کا حکم تھا پھٹا توڑنا، کیونکہ موسیٰ آپ کو کیا معلوم تھا کہ جس علاقے میں وہ کشتی چل رہی تھی یہ ظالم بادشاہ کا علاقہ تھا اور وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو اپنے قبضے میں لے لیتا تھا. تو یہ بیچارے مزدور جو تھے ان کی میں نے کشتی کا ایک پھٹا توڑا اور ان کا ہمیشہ کا روزگار بچا لیا. کشتی ڈیمیج ہے لیکن اٹس دا لیسر آف ٹو ایونس، اور یہ شریعت کا ایک اصول ہے. سم ٹائمز بوتھ آپشنز یو ہیو آر رانگ، سو یو ہیو ٹو پک دا لیسر آف ٹو ایونس. اب آپ مرنے لگے، اللہ معاف کرے، آپ کے پاس آپشن ہے خنزیر کھاؤ یا مر جاؤ، دونوں ہی آپشن برے ہیں. لیکن لیسر آف ٹو ایول کیا ہے؟ خنزیر کھا لو اتنا کہ پیٹ بھر جائے. اسی طرح کے بے شمار اگزامپل دی جا سکتی ہیں. سو اس کیس میں انہوں نے کہا کہ پھٹا توڑنا although کسی کی پراپرٹی کو ڈیمیج کرنا یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے، لیکن اس کیس میں پراپرٹی ڈیمیج کی تاکہ بڑے ڈیمیج سے بچ جائے. بچہ قتل کیوں کیا؟ موسیٰ تمہیں کیا معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے کتنا بڑا ٹائرنٹ اوپریسو انسان بنتا؟ کیا پتہ یہ ایڈولف ہٹلر سے بھی 10 ہاتھ آگے ہوتا، کیا پتہ یہ فرعون سے بھی آگے ہوتا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو اٹھا لو، کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی جو مومنین ماں باپ ہیں وہ بیچارے فتنے میں پڑ رہے ہیں، ان کا دماغ خراب ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو اس کو اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو ایک اور اولاد دے گا، اس کو نکالو یہاں سے. اور تیسرا یہ بتایا وہ جو جگہ، وہ جو بلڈنگ، وہ جو ایک دیوار ریپیئر کی تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور یہ خزانہ 2 یتیم بچوں کا ہے جو بھی بہت چھوٹے ہیں. اور یہی بدتمیز لوگ بستی والے یہ سارا خزانہ ہڑپ کر جاتے کیونکہ دیوار گرنے والی تھی، گرتی سارا خزانہ ایکسپوز ہوتا، یہ لے کے بھاگ جاتے، یتیموں کا مال کھا جاتے. تو اللہ نے چاہا کہ اس دیوار کو بلڈ کرو، جب بچے بڑے ہوں گے ان کو پتہ یہاں خزانہ ہے، جب بڑے ہوں گے خود ہی دیوار گرا لیں گے اور خزانہ لے کے نکل جائیں گے یہاں سے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اصول ہے. اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ہمیشہ کوئی چھپی ہوئی حکمت اور دانش ضرور ہوتی ہے. لیٹ می ریپیٹ دس. اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں چاہے وہ جتنا ہی آپ کو عجیب لگتا ہو، جتنا ہی آپ کو لگتا ہو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس میں کیا حکمت ہوگی، خدا کی قسم اس میں کوئی نہ کوئی حکمت و دانش پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے. ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو اللہ کے دین کے داعی ہیں، وہ ان کا کام تو دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تو وہ ہمارے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا ہم ان کے پرسپیکٹو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں. تو موسیٰ علیہ السلام جہاں پہ برائی دیکھیں گے وہ روکیں گے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ چپ نہیں رہ سکتے. انہوں نے دیکھا آپ نے پھٹا توڑا، سوال پوچھا بھائی کیوں توڑا آپ نے؟ بچہ آپ نے قتل کر دیا، کیسے جسٹیفائی کریں گے بچہ قتل کرنا؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ یہ تو منکر، کلیئر منکر ہے. اور دیوار آپ ریپیئر کر رہے ہیں، معاوضہ کوئی نہیں لے رہا، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں. لیکن اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے فرشتے تھے، اسپیشل ڈیوٹی پہ تھے. جس طرح فرشتے ہوتے ہیں نا، روح پھونکنے بھی آتے ہیں، روح نکالنے بھی آتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی کرتے ہیں، خود سے کچھ نہیں کرتے وہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نالج دے رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نالج ہے، ان کے پاس بھی ہے، لیکن نالج ڈفرینٹ ہے. دونوں کا سورس ایک ہی ہے، دونوں اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جو نا بیان کرتے ہوئے کہا کہ کاش اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا اور صبر کر لیتے تو آج ہمیں مزید حکمتیں پتہ چلتی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیوں ہوتے ہیں. سو اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ لو نہ کہا کرو. لو عربی میں کہتے ہیں اف اونلی، کہ ہائے کاش کہ میں نے یوں کر دیا ہوتا تو یوں نہ ہوتا، اور یوں کر دیتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، کہ جو ہوا وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی قسمت کا تھا اور اللہ تعالیٰ کے بہتر فیصلے کے مطابق ہوا. قدر اللہ، یہ اللہ کا تعالیٰ کا فیصلہ تھا تقدیر میں. اور یاد رکھیے کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ ہمیشہ ریلیکس حالت میں اس لیے ہوتا ہے کہ زندگی میں کچھ بھی ہو جائے وہ کہتا ہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ میرے فیصلے سے بہتر ہوتا ہے. مجھے شاید ایک پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے پوری پکچر کے اندر، جس طرح بھی آپ سامنے اسکرین دیکھ رہے ہیں اس پہ ایک پکسل نظر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو فل پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ہم اس پکسل کی بیسس پہ نا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے غلط ہے. جیسے ایک بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ ہے 5 سال کا، اس کا باپ اس کو ڈینٹسٹ کے پاس لے جاتا ہے. اب ڈینٹسٹ جو ہے وہ اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ ٹیکا بھی لگاتا ہے، منہ کے اندر ڈرل بھی کر رہا ہے، اور دانت اس کا ایکسٹریکٹ کرتا ہے. آل دس ٹائم اس کا باپ اس کے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور مسکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا. بچے کو لگ رہا ہے کہ میرے باپ سے زیادہ ظالم انسان آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کہ میرے منہ میں انجیکشن لگ رہا ہے، اتنا بڑا انجیکشن لگ رہا ہے، میرے منہ کے اندر ڈرل ہو رہا ہے، میرے منہ میں سے دانت نکالا جا رہا ہے اور میرا باپ مسکرا رہا ہے. یہ کس قسم کا باپ ہے؟ لیکن ابھی بچے کی عقل چھوٹی ہے نا، باپ کی عقل زیادہ ہے.
جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو 15 منٹ کی اذیت اور تکلیف، اور شدید تکلیف سے میں گزرا، شدید تکلیف تھی، لیکن اس 15 منٹ کی تکلیف نے مجھے سالوں کی تکلیف سے بچا لیا. تو میرا باپ جو ہے وہ واقعی میں میرے سے زیادہ ذہین آدمی ہے. بالکل اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ میں ابھی تکلیف میں ہوں، مجھے کوئی پرابلم ہوا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، بزنس